الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين بالقاسم المصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. ایک درود پر دیجئے محمد و آل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں. خطاب اہل ایمان سے ہو رہا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے صاحبان ایمان، اے وہ کہ جنہوں نے ایمان لایا ہے. اتقوا اللہ، تقوی الہی حاصل کرو، تقوی الہی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر نفس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی الہی حاصل کرو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یقیناً اللہ ہر اس عمل سے واقف ہے جسے تم انجام دیتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور دیکھو ان کی طرح ہرگز مت بننا جنہوں نے اللہ کو فراموش کیا تھا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجے میں اللہ نے ان کو خود فراموشی کا شکار کیا. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ ہیں کہ جو فاسق و گنہگار ہیں. تقوی الہی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور کل کی مجلس میں ہم تقوی کے دوسرے پہلو پر غور کر رہے تھے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تقوی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں، ہر صورت میں اگر ایمان کا اس نے دعویٰ کیا ہے اور متقی اور پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو اللہ، اس کے رسول اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی اطاعت کرے، ان کے کمانڈز کو فالو کرے. اور اس کا حکم بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے، صرف ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر. غرض کے ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو
اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی کہ جو تم میں سے صاحبان امر ہیں. اور صاحبان امر ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے 12 امام ہیں، امیر المؤمنین سے لے کر صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک. تو قرآن کے متعدد مقامات پر حکم ہوا ہے صاحبان ایمان کو کہ ایمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی پیروی کرو، یہ واجب ہے. ایک اور مقام پر ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، خداوند عالم ان کو جنت کے ایسے باغوں میں رکھے گا، ایسے گارڈنز میں رکھے گا جن کے درختوں کے نیچے سے نہر جاری ہوتی ہے، جہاں وہ جا کر ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور پھر کہہ رہا ہے کہ ذالک الفوز العظیم، یہی ایک عظیم کامیابی ہوگی اس بندے کے لیے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، لیکن وہ شخص کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کی معصیت کرتا ہے اور ان کے سرحدوں کو تجاوز کر جاتا ہے، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ جا کر ہمیشہ کے لیے جلیں گے، رہیں گے. تو اطاعت جو ہے حکم الہی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے، ائمہ نے جو ہمیں کہا ہے، اس پر اپنی زندگی کو ہم کوشش کریں مکمل طور پر کہ ہم چلیں ہیں اور ان کی پیروی اور اطاعت کریں. ہر وہ شخص کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اطاعت خدا میں اپنے تمام واجبات کو انجام دے اور محرمات الہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. جو کچھ اللہ نے واجب کیا ہے، نماز ہے، فرائض ہے، روزے ہیں، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے صلہ رحمی کرنا جو ہے وہ واجب ہے، صلہ رحمی کرے. اور بہت سی جو نیکیاں ہیں جن کا ذکر آیا ہے حکم کے مطابق اور واجبات میں شامل ہوتا ہے، اس پر عمل کرو اور محرمات سے بچو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب انسان اس دنیا کے اندر بعض اوقات واجبات کو تو انجام دے دیتا ہے عادت کی بنا پر. عادت کسی بھی چیز کی اگر وہ پیدا کر لے تو پھر وہ انجام سہولت کے ساتھ دے سکتا ہے اس عمل کو، اگرچہ واجبات کے لیے اور نیکیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ بھائی انہیں تم عادت یعنی کہ ہیبٹ کے بنا پر انجام مت دیا کرو. ہیبٹ ہمیں ہمارے والدین سکھاتے ہیں. انسان جب بلوغ کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو اس طرح ڈیولپ کرے کہ وہ ایمان کے دوسرے منزل پر پہنچے اور اپنے عبادات کو، اپنی نیکیوں کو اور واجبات کو جو وہ انجام دے رہا ہے میننگ فل بنائے. اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ بھئی نماز عادت ہے، بچپنے سے عادت ڈالی گئی ہے، تو اگر نہیں پڑھتے تو گلٹی فیلنگ ہوتی ہے ہمیں، تو یہ نہیں ہے. اور چونکہ نماز کے فلسفے کو ہم سمجھتے نہیں، انشاءاللہ اس پر کل کی مجلس میں گفتگو آئے گی، اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات لوگ آپس میں جب ایک دوسرے کو نماز کی یاد دلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لو تو ویادی دور تھی، جیسے سنا ہوگا آپ نے. تو اب یہ ویادی ہے ان کے لیے، پریشانی کا باعث ہے نماز، بھئی یہ عادت کی وجہ سے. لیکن اگر فلسفے کو سمجھتے ہوتے تو منظر کچھ اور ہی ہوتا. تو واجبات پھر بھی یہ انسان عادت کی بنا پر ادا کر لیتا ہے، انجام دے دیتا ہے. مشکل ترین عمل گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا.
پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے سے، کسی جنگ سے فتح اور کامیاب ہو کر جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ جہاد اصغر تھا جس میں تم لوگ کامیاب ہوئے، یعنی چھوٹا سا جنگ تھا، جہاد اصغر۔ فَعَلَيْكُمْ بِجِهَادِ الْأَكْبَرِ، اب تم پر جہاد اکبر فریضہ ہے۔ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، ایک مرتبہ حیران ہو گئے، جہاد اصغر، پیغمبر نے جنگ کو جہاد اصغر کہا، ہاں یہاں جانیں چلی گئی، لوگ مجروح ہوئے ہیں، people have been wounded، اور آپ کہہ رہے ہیں جہاد الاصغر۔ کسی نے پوچھا کہ فمل جہاد الاکبر یا رسول اللہ، تو یہ جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، یہ جہاد بالنفس۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اطاعت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا افضل الطاعات ہجر اللذات، اللہ کی بہترین اطاعت یہ ہے کہ بندہ دنیا کے ان ملذات سے اپنے آپ کو دور کر دے جن ملذات سے خدا کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے گناہوں سے بچنا جس کا ذکر آیا ہے۔ ایک اعرابی یعنی ایک بدو عرب ایک مرتبہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے تمام واجبات کو انجام دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ماہ مبارک رمضان میں روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن چونکہ میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں، اسی لیے میں خمس اور زکوٰۃ نہیں دے پاتا، لہٰذا میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فوراً جواب میں فرمایا انک فی الجنہ لأنک تؤدی الواجبات، یقیناً تو جنتی ہے کیونکہ تو اپنے واجبات کو انجام دیتا ہے، جو فرائض ہے اس کو تو انجام دیتا ہے، تو تو جنت میں جائے گا۔ یہاں پیغمبر کا یہ کہنا، فوراً اس نے دوسرا سوال پوچھا، اس نے کہا معاک یا رسول اللہ، کیا جنت میں بہشت میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ اب پیغمبر خاموش ہے، اب خاموش ہے۔ بھائی جنت میں انبیاء خدا، اوصیاء خدا، اولیاء خدا کے ساتھ مقام پانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگرچہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جنت کے اندر ہمیں ان کے ساتھ شمار کرنا، یہ تو دعا ہم کرتے ہیں۔ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے اس دنیا سے تو اس کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اسے جوار معصومین میں تو جگہ عنایت فرما، ہے یا نہیں؟ لیکن اس مقام پر پہنچنا آسان نہیں ہے، معمولی بات نہیں۔ اس نے کہا معاک یا رسول اللہ، اپنے واجبات کو ادا کر رہا ہوں، تو کیا جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا؟ اب پیغمبر خاموش، کچھ دیر تک خاموش رہے، اور پھر اس کی طرف آپ نے دیکھا اور کہا سن اے اعرابی، سن اس بات کو، ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں وہ ہمارے ساتھ رہے یا ہمارے قریب رہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ زندگانی دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے بچائے، اور صرف معصیت سے ہی نہ بچائے بلکہ حرام پر نظر تک نہ ڈالے۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ جو ہے گناہوں سے بچنا یہ آسان نہیں، لیکن اگر انسان کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ پیغمبر اور آل پیغمبر کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اب سوال جو اکثر لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں ہم سے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، یقیناً آپ حضرات بھی مومنین ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، کس طرح محفوظ رکھ سکتے؟ تو اس کے بھی کچھ طریقے ہیں جو علماء اخلاق نے ہمیں بتائے ہیں، اور چند طریقوں پر انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ لوگوں کی سماعت میں گفتگو رہے گی۔ علماء یہ بتاتے ہیں کہ ایک طریقہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا وہ یہ ہے کہ ہر وقت اس زندگی کے اندر اللہ کی عظمت کا تصور اپنے خیال میں رکھنا، دل و دماغ میں رکھنا، اللہ کی عظمت۔ جب بھی دل اس دنیا کے اندر گناہ کی طرف مائل ہو، سنیے گا اس بات کو،
تو بندہ اپنی ذات سے خود سے یہ پوچھے، یہ سوال کرے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں کس کی مخالفت میں جا رہا ہوں؟ اس عظیم اور کبیر خدا کی مخالفت کرنے جا رہا ہوں؟ ہاں، یہ اپنے آپ سے وہ پوچھے، اور یہ بھی پوچھے کیا میرے میں یہ طاقت ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں اس کی معصیت کر کے؟ اپنے آپ سے پوچھے بھائی اللہ کی عظمت کا تصور اپنے ذہن میں، اس پر کل کی مجلس میں بھی گفتگو رہی اور مزید باتیں آ جائے گی۔ ضروری یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، اس کی عظمت کو اپنے بھائی اس دنیا کے اندر بھی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں پہلے کہ کن کے ساتھ ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کر سکتے، بھائی ہماری برابری کا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی حیثیت، عزت، مقام اور سٹیٹس ہو جس کی وجہ سے اس کی توہین اور اہانت ہو جائے، ہے یا نہیں؟ آپ میرے ساتھ ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، لیکن مل کر ہم علماء اور مجتہدین کا تو مذاق نہیں کر سکتے ہیں، یا ان کے سامنے مسخرہ نہیں کر سکتے ہے۔ کسی میں طاقت ہے، ان کا ایک مقام ہے، ایک سٹیٹس ہے، ان کا ایک پوزیشن ہے، ایک عزت ہے، ایک حیثیت ہے، تو جانتے ہیں کہ جب ہنسی مذاق کرے تو کن کے ساتھ کرے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، بھائی کاغذ کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کر اگر میں نے اپنے کسی دوست کے اوپر پھینک دیا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، رد فعل کیا ہوگا، ری ایکشن کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، زیادہ سے زیادہ وہ مسکرائے گا اور اسی کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر میری طرف پھینکے گا اور بات یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ لیکن انصاف سے بتائیں کہ اگر اسی کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر میں نے کسی شرطے پر پھینکا، کسی پولیس آفیسر پر پھینک دیا، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس کا رد فعل کیا ہوگا؟ بھائی اس کاغذ کو تو وہ مجھ پر واپس نہیں پھینکے گا، مجھے اٹھا کر اندر ضرور پھینکے گا، ہے یا نہیں؟ تو بھائی دنیا کے اندر جب ہم ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کن کے ساتھ ہم کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کا تصور ہمارے ذہن میں رکھیں، یہ ضروری ہے کہ اللہ کی عظمت کا تصور ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں، اور اللہ کی عظمت کا اگر تصور ذہن میں ہوگا تو ہم کبھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے، کوشش کریں گے حتی الامکان کہ ہم اس کی معصیت نہ کریں، اس کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ خدا عظیم ہے، خدا کبیر ہے، اور ہمارے میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم خدا کے کمزور بندے ہیں، اس بات کو سمجھیں، کمزور، we are the weak creatures of Allah، بہت کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ہم کو ہمارے خود کے ارادوں پر بھی قابو نہیں ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی ارادہ کیا کرتے ہیں اور کیا ہو جاتا ہے، ارادہ کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ارادوں پر بھی میرا ایک دوست مجھ سے کہہ رہا تھا، کہا شیخ صاحب عورتوں کے ساتھ کبھی شاپنگ نہیں جانا چاہیے، عورتوں کے ساتھ کبھی شاپنگ نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کیوں آپ جاتے ہیں؟ کہا ہاں اس لیے تو کہہ رہا ہوں، ایکسپیرینس ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جو لینے کے لیے جاتے ہیں وہ بھول جاتے، جو لینے کا نہیں ہوتا وہ اٹھا کے لاتے ہیں۔ تو مجھے تو ہنسی آ گئی، میں نے کہا واللہ کتنا کمزور ہے یہ انسان، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اپنے ارادوں پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ خدا وہ ہے میرے دوستو کہ جو صرف ارادوں کو بھلا نہیں دیتا، وہ ارادوں کو توڑ بھی دیتا ہے، یہ خدا ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرفت اللہ بفسخ العزائم ونقض الہمم، میں نے خدا کو کیسے پہچانا؟ یہ پہچانا یعنی معرفت کی بات ہو رہی ہے، کوگنیزنس کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے کیسے پہچانا؟ امام فرماتے ہیں ارادوں کے منسوخ ہونے سے اور ہمتوں کے ٹوٹنے سے۔ میں نے خدا کو مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن وہ توڑتا ہے، یہ اس کی قدرت، یہ اس کی طاقت ہے۔ تو ایسا خدا، اس کا مقابلہ ہم کریں،
اس کی مخالفت ہم کریں، اور وہ کہ جو خدا پر ایمان لا چکا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہے، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا فرما بردار بندہ رہے اور فالوور رہے۔ فضیل بن عمیر کے بارے میں ہمیں تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ یہ ایک بد کردار شخص تھا پیغمبر کے زمانے میں، اس کا کردار، اس کا بیہیویئر صحیح نہیں تھا، اور لوگوں کے ساتھ سلوک بھی اچھا نہیں تھا۔ یہ فضیل جب پیغمبر نے اسلام کا اعلان کیا ہے تو اس نے پیغمبر کے اس میسج پر ایمان نہیں لایا، بلکہ سب سے بڑا دشمن بن گیا پیغمبر کا۔ اور دشمنی، اتنی دشمنی کہ ایک روز وہ اپنے گھر سے نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ میں مسجد الحرام میں جاؤں گا، جہاں پیغمبر ایک جگہ پر عبادت کیا کرتے تھے، کہ میں جاؤں گا آج محمد کو جا کے قتل کر دوں گا۔ نکلا، مسجد الحرام میں آیا، جو ہی پیغمبر کے قریب پہنچا ہے، پیغمبر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فضیل بن عمیر ہوں۔ کہا تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ اب وہ کیسے کہے کہ میں آپ کو قتل کرنے کو آیا ہوں؟ اس نے کہا محمد میں یہاں طواف کرنے آیا ہوں۔ پیغمبر نے اس کی طرف دیکھا، کہا فضیل خوف کر، توبہ کر، کیونکہ قتل کرنا یہ جانوروں کا طریقہ۔ فضیل نے جب یہ سنا حیران ہو گیا کہ یہ شخص غیب کی باتیں کر رہا ہے، اسے یہ علم کہاں سے حاصل ہوا کہ میں اس کے قتل کے ارادے سے یہاں آیا ہوں؟ ایک مرتبہ کانپنے لگا، یہ سوچ کر کانپنے لگا پیغمبر کے سامنے۔ پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھے، دست مبارک کو فضیل کے سینے پر رکھا، یہاں دست مبارک کا فضیل کے سینے پر رکھنا تھا کہ فضیل نے اپنے اندر ایک سکون محسوس کیا۔ سکون اس قدر اس نے محسوس کیا کہ فوراً بے ساختہ اپنے زبان سے اس نے یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و یا محمد انک عبدہ و رسول۔ اسٹانچسٹ اینیمی پیغمبر کا، مسلمان ہوا، میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، اور تم اے محمد اس کے عبد ہو اور اس کے رسول بھی ہو۔ اور اس کے بعد سے پیغمبر کے صحابیوں میں سے رہا۔ اب بات یہاں پر تمام نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی بھائی، کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، لیکن کلمہ شہادتین پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور مخالفت سے دور رہنا، یہ ایمان کا ایک الگ منزل ہے۔ یہی فضیل بد کردار شخص جو تھا، اسلام کو قبول کرنے کے بعد تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک روز جب مکے کے بازار میں آیا ہے تو اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کے ساتھ اسلام لانے سے پہلے اس کا ناجائز تعلق تھا، ناجائز رشتہ تھا۔ جو ہی اس کی نظر پڑی اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ عورت قریب آئی اور پوچھا، کیوں فضیل، تو نے اپنے منہ کو کیوں پھیر لیا؟ کیا کوئی دوسری عورت تیری زندگی میں آئی ہے؟ کہا یہ بات نہیں، یہ بات نہیں، میں نے ایک الگ راستہ اختیار کر لیا ہے، جس راستے پر تجھ سے ناجائز رشتہ رکھنا اب ناگوار ہے۔ عورت حیران ہوئی، کہا، پوچھا کہ فضیل یہ کون سا راستہ ہے؟ جواب ملاحظہ فرمائے، اس نے کہا میں اب محمد کا صحابی بن چکا ہوں، اور جو محمد کا صحابی بنتا ہے وہ کبھی خدا کی مخالفت نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میرے دوستو، ضروری یہ ہے، اگر ہم نے دعویٰ کیا ہے ایمان کا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، ائمہ پر ایمان لائے ہیں، تو یہ دعویٰ کافی نہیں ہے، عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ اور عمل میں یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، واجبات جو کچھ بھی ہم پر واجب کیا گیا ہے ادا کریں، واجبات سے فرار نہ کریں، اور خاص طور سے کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ دوسرا طریقہ جو علماء اخلاق ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے
کہ انسان یہ جان لے، یہ سمجھ لے کہ بدیاں، گناہیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی نیکیوں کو پائمال اور برباد کر دیتی۔ ہاں، قیامت کے دن اس سلسلے میں قرآن کی بھی چند آیتیں ہیں اور حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال یعنی اسکرول آف ڈیڈز بندے کو دیا جائے گا اور بندہ جب اپنے اسکرول آف ڈیڈز کو دیکھے گا تو شکایت کرے گا، کہا پروردگار زندگانی دنیا کے اندر میں نے بہت سی نیکیاں کی تھی، ان نیکیوں کا ذکر نامہ اعمال میں نہیں آیا ہے، اسکرول آف ڈیڈز میں نہیں آیا ہے۔ تو اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ تو نے نیکیوں کو انجام دیا تھا، لیکن تیری بدیاں تھی، برائیاں تھی، گناہیں تھے، جس کی وجہ سے تیری نیکیوں کو پائمال کیا گیا، برباد کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سنیے گا اس حدیث کو کہ آپ نے عجیب جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ غرس اللہ له شجرة فی الجنہ۔ یہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا، ایک بار، تو اس کے ایک سبحان اللہ کے عوض میں خدا جنت کے اندر اس کے لیے ایک درخت پیدا کر دے گا۔ درخت جنت کا، بھائی دنیا کے درختوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کتنے خوش نصیب ہے آل محمد کے دامن سے متمسک رہنے والے۔ واللہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح زہرا میں ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کہا من قال سبحان اللہ غرس اللہ له شجرة فی الجنہ، جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو اس کے نام ایک درخت خدا جنت میں پیدا کر دے گا۔ یہاں آپ نے یہ فرمایا فقام رجل من قریش، قریش کا ایک فرد کھڑا ہو گیا اور کہا اے اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو ان شجرنا فی الجنت لکثیرا، تو پھر جنت کے اندر تو ہمارے بہت سے درخت ہو چکے ہوں گے، کیونکہ ہم تو ہر حال میں سبحان اللہ کہتے ہیں، تسبیح نکالتے ہیں، کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو بہت سے درخت ہوں گے ہمارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج تک ماشاءاللہ لوگ صرف تسبیح میں نہیں لیکن کبھی کبھی یوں ہی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو حرام کو دیکھ کے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہاں، کہا سبحان اللہ، بھائی اس سبحان اللہ کے لیے کوئی درخت نہیں، پٹائی ہونے والی ہے۔ ہاں، کہا سبحان اللہ۔ اس نے کہا ہماری جنت کے اندر تو بس بہت سے درخت ہو چکے ہوں گے۔ جو جواب پیغمبر نے فرمایا، ملاحظہ فرمایا، آپ نے فرمایا نعم، بالکل صحیح کہا، ولیکن ایاکم ان ترسلوا الیہا نیرانا فتحرقوها، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تم آگ کے شعلوں کو بھیج کر ان درختوں کو جلا نہ دو۔ اے اللہ کے رسول، درخت جنت کے اندر ہوں گے، آگ کے شعلے جنت میں نہیں پہنچیں گے، کن شعلوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ انسان کی بدیاں ہیں، برائیاں ہیں جو کرتا ہے اس دنیا کے اندر، انسان کے نیکیوں کو پائمال اور برباد کر دیتا۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نیکیوں کو انجام دے رہے ہیں تو اب ہمیں یہ لائسنس مل چکا ہے کہ ہم گناہ بھی کریں۔ ہیں لوگ نماز پڑھتے ہیں، نیکیاں سب کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے چھٹکارا نہیں۔ ان سے کہے کہ انکار نہیں، بھائی گناہ کرتے لیکن نیکیوں کو بھی انجام دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ غفور الرحیم ہے یا نہیں؟ نہیں ہے، نہیں چلے گا۔ کچھ برائیاں ہیں جو نیکیوں کو پائمال کر دیتی ہے، لہذا ضروری یہ ہے کہ بندہ ہوشیار رہے، ایسا نہ ہو کہ محشر میں آئے اور دیکھے کہ نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذکر نہیں آیا۔ تیسری بات جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ گناہیں ایسی ہے کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اس کا ذکر باقاعدہ دعائے کمیل کے اندر، وہ مشہور دعائے کمیل جس کو ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، اس کے اندر آیا ہے، مولا نے فرمایا ہے، یہ بلکہ دعائے جناب خضر ہے اصل میں، اور اس کی تعلیم امام نے جناب کمیل کو فرمائی تھی۔ دعائے کمیل
آپ فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو تو بخش دے، ان گناہوں کو تو معاف کر دے جو میری دعاؤں کو تجھ تک پہنچنے سے روکتی ہے، مستجاب ہونے سے روکتی ہے۔ اس دنیا کے اندر بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں اور جب دعائیں ہماری مستجاب نہیں ہوتی تو شکایت کرتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہے یا نہیں۔ بھائی ہو سکتا ہے کہ ون آف دا ریزنز دعا انسان کا جو ہے قبول نہیں ہوا اس گناہوں کی وجہ سے ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نہیں سنتا، ہاں ہے لوگ کہتے خدا نہیں سنتا، نہیں سنتا میاں وہ اسمع السامعین ہے، اسمع السامعین سب سے زیادہ سننے والا ہے وہ، سب سے زیادہ۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں سنتا؟ اسمع ہماری طرح تھوڑی ہے، ہاں جو سننا چاہتے وہ سنیں گے، جو سننا نہیں چاہتے بند کر دیں گے جیسے کبھی سنا ہی نہیں تھا، ہے یا نہیں؟ اسمع السامعین سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے۔ جناب داؤد حج کے لیے عرفات میں تھے، جناب داؤد حج کے لیے، یہ ان کے زمانے کا واقعہ، میدان عرفات میں تھے اور وہاں لوگوں کی کثرت تھی، بھیڑ۔ تو ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اس وقت کہ یہاں حاجیوں کے بھیڑ میں اچھی طرح سے مناجات نہیں کر پاتا، دعا نہیں کر پاتا، کیوں نہ کوئی ایسی بلندی پر نہ چلا جاؤں کہ جہاں میں تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر خدا سے کلام کر سکوں، مناجات کر سکوں۔ صرف خیال اس کے ذہن سے گزرا۔ جبرائیل آئے، کہا داؤد میرے ساتھ چلو، حکم الہی ہے میرے ساتھ چلو۔ جبرائیل جناب داؤد کو لے کر ایک سمندر کے پاس آئے اور کہا داؤد اب اس سمندر کے اندر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے سمندر کے اندر دیکھا، اذن الہی سے سمندر کی گہرائی میں ایک چھوٹا سا پتھر اسے نظر آیا۔ کہا جبرائیل ایک چھوٹا سا پتھر ہے۔ کہا اب داؤد اسی پتھر کو غور سے دیکھو۔ پتھر کو غور سے دیکھا، کہا اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا پتھر کے پیٹ میں ایک چوٹی ہے، ایک انسیکٹ ہے، یہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا بس اسی لیے خدا نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تجھے یہ بتانے کے لیے کہ جب وہ سمندر کی گہرائی میں ایک چھوٹے سے پتھر کے پیٹ میں رہنے والی چوٹی کی آواز کو سن سکتا ہے، تو نے یہ کیسا تصور کیا کہ حاجیوں کے بھیڑ میں وہ تیری آواز کو نہیں سنے گا؟ کیسے خیال کیا تو نے کہ وہ تیری اسمع السامعین ہے، سب سے زیادہ سننے والا اور سب کچھ سنتا ہے۔ تو میرے دوستو کچھ دعائیں ہماری ایسی ہے جو مستجاب نہیں ہوتی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری دعاؤں کو، سنتا ہے، لیکن یہ گناہیں ہیں جو obstructions کریٹ کرتی ہیں ہمارے اور خدا کے درمیان میں۔ تو اس بات کا لحاظ رکھیں۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو علماء بیان کرتے وہ یہ ہے، اذکروا ہادم لذاتکم، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، کہا گناہ سے بچنا ہے، کہا اس شے کو یاد کیا کرو جو تمہارے لذتوں کو برباد کرتی ہے، تمہارے ٹیسٹ کو برباد کر دیتی ہے، اور وہ چیز وہ شے کیا ہے؟ وہو الموت۔ موت، موت ایک ایسا سبجیکٹ ہے لوگ سننا نہیں چاہتے۔ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا، کوشش کیجئے گا کبھی کسی پارٹی میں آپ جائیں، خاص طور سے شادی کے ریسپشن، سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ جہاں لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، سب کچھ چل رہا ہے،
اور ایسے پارٹی میں آپ جائیے گا، کسی کے برتھ ڈے پارٹی میں، جہاں پارٹی شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن اور حدیث کسا کے ساتھ، اور بعد میں ناچ گانے کا بھی پروگرام ہوتا ہے۔ رحمان اور شیطان دونوں کو ایک جگہ پر لانا چاہتے ہیں۔ کہا رحمان کو لایا ہے برکت کے لیے، بلیسنگز کے لیے، اور شیطان کو مزے کے لیے۔ آپ ایسی جگہ پر اگر جائیں، بھئی جانا بھی حرام ہے، اگر پتا ہو کہ یہ ہونے والا ہے، اور اگر پتا نہ ہو جا کے بھی دیکھو اپنی آنکھوں سے، تو نکلو، حرام ہے۔ لیکن اگر امر بالمعروف کرنا ہے تو جاؤ، اور عین بیچ پارٹی کے کھڑے رہ کر موت کی یاد دلائیں ان کو، اور پھر دیکھنا کیا حشر ہوتا ہے۔ بہت سے جگہوں پر جب ہم بیٹھتے ہیں اور موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہا کہ یار موت کی کیا بات کرتے ہیں، زندگی کی بات کریں، حیات کی بات کریں۔ جسے ہم حیات سمجھتے ہیں وہی موت ہے، اور جسے ہم موت سمجھتے ہیں وہ تو حیات ہے، حقیقت ہے۔ الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، ڈیپ سلمبر میں ہم سوئے ہوئے ہیں۔ اذا ماتوا انتبہوا، یہ جاگیں گے اس دن جب وہ زندہ ہوں گے۔ مردے کو جب قبر کے اندر ہم اتارتے ہیں تو کچھ پڑھتے ہیں، اس وقت اسے تلقین کہا جاتا ہے، یاد دلاتے ہیں اس میں کہ بھئی تیرا کیا حشر ہونے والا ہے، پڑھتے ہیں نا، عقیدے کی باتیں ہوتی ہے۔ لیکن اس عمل کو انجام دینے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاں، میت کو قبل اس کے کہ تم قبر میں اتارو، میت کے شانوں کو ہلایا جاتا ہے، تلقین پڑھنے کے لیے ہلایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ یہ ہم مردے سے کہہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ ایک شخص نے کہا میاں یہ کیا سنے گا، کیا سمجھے گا؟ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ یہی تو سب کچھ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ جو زندہ ہیں وہ کچھ نہیں سنتے اور کچھ نہیں سمجھتے۔ فَإِنَّكُمْ لَوْ قَدْ عَايَنْتُمْ مَا قَدْ عَايَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزِعْتُمْ وَوَهِلْتُمْ وَسَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ۔ نہج البلاغہ کے اندر امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہوتا جو مردوں نے دیکھا ہے تو زندگی کو تم اطاعت خدا میں ہی بسر کرتے، گھبرا جاتے اگر پردہ ہٹا دیا جائے۔ لیکن انسان اس موضوع سے بھاگنا چاہتا ہے، جیسے کبھی مرے گا نہیں، اس کی بات آپ مت کریں۔ کچھ لوگ جو ہے موت سے ڈرتے رہے، موت سے ڈرنے کی بات مردوں سے بھی ڈرتے ہیں، مردوں سے ڈرتے ہیں۔ وہ کیا ہے، وہ ڈراکولا کا فلم جو دیکھتے ہیں ویمپائرز کا، وہ یہ سمجھتے ہیں زندہ ہو کے ہمیں کھا جائے گا۔ بھئی وہ سب سے زیادہ محتاج ہے، ڈرو مردوں سے نہیں زندوں سے، یہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور کچھ ہم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو مردے تو ایک طرف، غسل خانے سے بھی ڈرتے، چاہے اندر مردہ ہو یا نہ ہو، غسل خانے کے پاس سے غسل خانے اس سے دور رہو۔ یہاں تو موت کی یاد دلانا مشکل ہے، سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، ڈر لگتا ہے، گھبرا جاتے ہیں۔ کہا یہی وہ یاد ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتا ہے۔ انسان جب گناہ کو انجام دیتا ہوتا ہے، اس وقت اگر اسے موت یاد آ جائے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ اس حشر میں مجھے موت آئی ہے تو میں کس منہ سے خدا کے سامنے جاؤں گا، تو ایسا انسان ہرگز گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ کیونکہ جس عالم میں انسان مرے گا اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کوئی پسند نہیں کرتا کہ گناہ کے وقت موت آئے، یہ حقیقت ہے۔ موت ذکر اللہ، ہمارے رات کے 5ویں امام محمد ابن علی الباقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اپنی موت کو یاد کیا کرو، یہاں تک کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو یاد رکھو کہ آج تم اپنے اختیار سے نکل رہے ہو، وہ دن قریب ہے جب لوگ تمہیں اٹھا کے نکلیں گے۔ اور جب گھر کو لوٹو، گھر کے اندر داخل ہو تو یاد رکھو اس بات کو کہ آج تم اس گھر کے اندر داخل ہو رہے ہو، ایک اور گھر ہے جہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے
جانا ہے، اور حدیثوں کے اندر ہے کہ کفا بالموت واعظا، واعظ و نصیحت کے لیے موت کا ذکر کافی ہے۔ اگر انسان سمجھے اس بات کو، موت کا ذکر، ایک واقعہ، اور پھر مجھے مصائب پر آنا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں، کہا ایک بادشاہ تھا، ایک کنگ تھا، ایک روز اپنے محل کو چھوڑ کر نکلا، کس لیے؟ ایسی جگہ کی تلاش میں کہ جہاں وہ خلوت میں اور تنہائی میں خدا کی عبادت کر سکے۔ بادشاہ، یہ کسی عالم کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کہ بادشاہ باقاعدہ ایک بادشاہ تھا۔ کہا اپنے پیلس کو اس طرح چھوڑا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا، نکل گیا، شہر سے باہر نکلا، راستے میں اس کی ملاقات ایک پہلوان سے ہوئی۔ پہلوان نے اسے روکا اور پوچھا کہ بھائی پہچانا نہیں کہ یہ بادشاہ ہے؟ کہا ذرا مجھے شہر کا راستہ تو بتائیں، the way to the city کہاں ہے؟ تو بادشاہ نے چاروں طرف دیکھا، ایک طرف بکھری ہوئی قبرستان پر اس کی نظر پڑی، کہا یہ ہے شہر کا راستہ، یہ ہے شہر کا راستہ۔ بس یہ سننا تھا، اس نے سوچا کہ دماغ خراب ہو گیا، شہر کا راستہ پوچھ رہا ہوں، یہ قبرستان کی طرف بھیج رہا ہے۔ اس نے پٹائی کی بادشاہ کی، نہیں جانتا تھا کہ بھئی یہ بادشاہ، وہ پٹائی کی، وہ مارتا جاتا تھا، اور یہ بادشاہ کہتے جاتا تھا کہ اور مار اور مار، آج تک میری پٹائی کسی نے نہیں کی، اور میں اللہ کی مخالفت کرتا رہا، اور مار۔ اتنے میں قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے بادشاہ کو پہچانا، آ کے روکا کہ بھئی تو کیا کر رہا ہے؟ تو جانتا ہی یہ کون ہے؟ یہ بادشاہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ مطلب وہ گھبرا گیا، رک گیا، اور معذرت اور معافی مانگنے لگا، کہا کہ میں نے پہچانا نہیں آپ مجھے معاف کیجئے، ڈر گیا، گھبرا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ میرا انتقام لے لے۔ لیکن بادشاہ نے مسکرا کر کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، تم گھبراؤ نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا، بس دراصل بات یہ ہے کہ میں پوری زندگی میں اللہ کی مخالفت اور معصیت کرتا رہا، اور کسی نے بھی میری پٹائی نہیں کی، اس پٹائی کی مجھے ضرورت پڑی آج، اور یہ پٹائی ہو گئی۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، ذرا یہ تو بتائیں کہ جب میں نے آپ کو شہر کا راستہ پوچھا، اب یہ پنچ لائن ہے، اسے سنیے گا۔ اس نے کہا جب میں نے آپ کو شہر کا راستہ پوچھا تو آپ نے قبرستان کا راستہ کیوں دکھایا؟ کہا کہ شہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف قسم اور طبقات کے لوگ رہتے ہوں۔ مطلب یہ کہ جا اس قبرستان کے اندر دیکھ، کتنے ایسے ڈاکٹر سوئے ہوئے ہیں، کتنے ایسے انجینئر سوئے ہوئے ہیں، کتنے ایسے علماء سوئے ہوئے ہیں، کتنے ایسے بادشاہ اور ثروت مند لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک شہر ہے، اور یہ وہ شہر ہے جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیا کی شان و شوکت اور یہ شہرت کے پیچھے جو ہم مرتے ہیں اس دنیا کے اندر، یاد رہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا۔ انسان کی جب آنکھ بند ہوگی اور لوگ اسے اس کی قبر میں اتاریں گے، سب ختم۔ بہلول دانا کسی قبرستان میں بیٹھ کر، یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کے خاص صحابیوں میں سے تھے، جس نے پاگل ہونے کا ناٹک کیا تھا، دیوانہ ہونے کا ناٹک کیا تھا۔ قبرستان میں بیٹھ کر قبروں کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، قبروں سے کہہ رہا تھا کہ تم جھوٹے ہو۔ کسی شخص کا گزر ہوا، بہلول کو پہچانا کہ یہ دیوانہ بیٹھا ہوا ہے، کہا بہلول تم مردوں سے کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو، انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ غور سے دیکھ ان قبروں کی طرف، یہی وہ لوگ نہیں تھے کہ جو دنیا میں کہا کرتے تھے یہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ آج سب خاک کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ان کے پاس، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ انسان اگر موت کا خیال رکھے تو ایسا بندہ جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے گا۔ تو میرے دوستو، یہ ہے دوسرا پہلو تقوی کا۔ ایک پہلو تقوی کا کہ اس دل میں خدا کو بسائے، اس دنیا کے اندر جب بھی کچھ سوچے، کچھ کہے یا کچھ کرنا چاہے
تو اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ کیا خدا راضی ہوگا یا نہیں. یہ ایک پہلو تقوی کا، اور دوسرا پہلو تقوی کا اطاعت الہی. واجبات کو انجام دے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. جو اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے عجیب مقام اللہ کے نظر میں پاتا. کربلا میں جو ساتھی امام کے ساتھ آئے، امام کی نصرت کے لیے آئے، میرے دوستو یہ اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے. کیسی کیسی شخصیتیں ہیں واللہ کربلا میں، کن کن کا ذکر کیا جائے. آج تذکرہ حبیب ابن مظاہر اسدی کا ہوگا. معمولی شخصیت نہیں تھے، معمولی شخصیت نہیں تھے. حبیب کی شخصیت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو سنیں، مولا کربلا آئے، آپ کے ساتھ صرف 72 ساتھی نہیں تھے. یہ تاریخ میں پیش کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، مورخین لکھتے ہیں، شاید سنی ہوئی بات ہو، لیکن آپ کے ساتھ کئی سو لوگ آئے تھے. کیونکہ جب مولا مکے سے روانہ ہوئے، جہاں جہاں رکے ہیں وہاں وہاں آپ نے اپنا تعارف کرایا، مقصد سفر بیان کیے کہ کس وجہ سے میں نکلا ہوں. کچھ لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ حسین یزید کے مقابلے میں اگر جیت گیا اور ہم کے ساتھ رہے تو ہمیں بھی منصب ملے گا، مال غنیمت کچھ ملے گا، تو آئے ہیں ساتھ. اور امام جانتے تھے 72 ساتھی نہیں تھے، کئی سو تھے. اور امام ان سے کہتے رہے کہ تم چلے جاؤ، حسین کو تمہاری ضرورت نہیں. یہاں پر زندگی نہیں موت ہے، یہاں پر شہادت ہے، اور یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں. چلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، چلے جاؤ. اور کربلا جب آئے ہیں شب عاشور کو، امام نے جب چراغ کو گل کر کے کہا کہ چلے جاؤ، حسین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد چراغ کو روشن کیا، تو میرے دوستو کتنے ایسے تھے کہ جو امام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. صرف 72 تھے جو رہ گئے. یہ تاریخی حقیقت. بس اسی سے حبیب کی شخصیت کا اندازہ لگائیں. مولا نے روز اول سے اپنے ساتھیوں سے کہا چلے جاؤ، چلے جاؤ، حسین کو تمہاری ضرورت نہیں. حبیب اس باعظمت شخصیت کا نام ہے جسے امام نے خط لکھ کے بلایا، حبیب تم آؤ. یہ حبیب کی عظمت. بچپن کے ساتھی اور دوست تھے، اگرچہ عمر میں بڑے تھے. تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ بچپنے میں جناب حبیب اپنے والد جناب مظاہر اسدی کے ساتھ مدینہ منورہ میں آئے. جو ہی مدینے میں داخل ہوئے ہیں، کیا دیکھا کہ راستے سے پیغمبر کا گزر ہو رہا ہے. ایک ہاتھ کو پکڑے ہوئے حسن ہے، دوسرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے حسین ہے. جناب مظاہر اسدی اپنے بیٹے حبیب کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، سلام کیا، اور پھر اس کے بعد پیغمبر کے ساتھ کلام کرتے جاتے تھے، گفتگو کرتے جاتے تھے، اور راستے پر چلتے جاتے تھے کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ چلتے چلتے ایک مرتبہ پیغمبر رک گئے. مڑ کر حبیب کی طرف دیکھا، حبیب کو نزدیک بلایا، کہا بیٹا حبیب قریب آؤ. حبیب قریب آئے. روایت کا جملہ ہے فتقبل بین عینیہ، دو آنکھوں کے درمیان پیغمبر نے حبیب کے ماتھے کا بوسہ لیا. جناب مظاہر اسدی نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے نے کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ آپ نے ایسا سلوک کیا؟ کہا اے مظاہر تجھے خبر نہیں، لیکن ہم گفتگو کرتے جا رہے تھے اور چلتے جا رہے تھے، میری نظر تیرے اس بیٹے حبیب پر پڑی. میں نے کیا دیکھا کہ جہاں جہاں میرا حسین قدم رکھ کے اٹھاتا تھا
یہ اس کے قدم کے خاک کو اٹھا کر اپنے آنکھوں پر لگاتا تھا۔ اے مظاہر، یہ خوشخبری تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا یہ بیٹا میرے اس نواسے کی نصرت کے لیے کربلا جائے گا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک روز کوفے میں خضاب خریدنے کے ارادے سے حبیب بازار میں آئے۔ کیا دیکھا کہ اہل کوفہ جمع ہو رہے ہیں اور اپنی اپنی ہتھیاروں کو درست کر رہے ہیں۔ اتنے میں قریب سے مسلم ابن اوسجہ کا گزر ہوا، مسلم کو بلایا، کہا مسلم کیا تمہیں خبر ہے کہ بالآخر یہ کس سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ مسلم نے چاروں طرف دیکھا اور پھر جھک کے حبیب کو کان میں کہا کہ اے حبیب تجھے خبر نہیں یہ فرزند رسول حسین ابن علی سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے خضاب کو حبیب نے زمین پر پھینکا اور کہا مسلم خدا کی قسم اب یہ ریش سفید نصرت امام میں میرے خون سے خضاب ہوگا۔ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، شہر کوفہ کا چکر لگایا۔ دوپہر کا وقت تھا، حبیب گھر کو پہنچے، لیکن عالم یہ ہے کہ حبیب اداس ہے۔ گھر کے اندر آئے، کیا دیکھا کہ دسترخوان تیار ہے۔ بیوی نے حبیب کو دیکھا، آج حبیب کی حالت اور کیفیت عجیب۔ حبیب بیٹھے دسترخوان پر لیکن کھانا نہیں کھا پاتے۔ زوجہ حبیب نے پوچھا اے حبیب خیریت تو ہے؟ حبیب رو پڑے، کہا دل کہہ رہا ہے کہ کوئی آنا چاہتا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ کوئی آنا چاہتا ہے۔ ابھی حبیب نے یہ کہا تھا کہ اتنے میں کسی نے دق الباب کیا۔ حبیب اٹھے، دروازے کو کھولا، کیا دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ سلام کیا، پوچھا من انت، تو کون ہے؟ کہا انا رسول الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ کہا من این جئت، کہاں سے آ رہا ہے؟ اس قاصد نے ایک خط حبیب کے سپرد کیا، کہا حبیب اس خط کو پڑھ لیجئے پتہ چل جائے۔ کہا یہ خط فرزند رسول حسین ابن علی نے آپ کے نام بھیجا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب نے اس خط کو لیا، سینے سے لگایا، آنکھوں پر رکھا، اس کے بعد بوسہ دیا، اور اب جو کھول کے اس خط کو حبیب نے پڑھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا، عزادارو پہچانو حبیب ابن مظاہر کی شخصیت کو۔ امام نے کیا لکھا تھا؟ کہا من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیح حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ خط حسین ابن علی ابن ابی طالب کا مرد فقیح حبیب ابن مظاہر کے نام۔ کہا اے حبیب یہ اس خط کو جب تم کھولو گے تو اس وقت میں نرگے اعداء میں گرفتار ہو چکا ہوں گا۔ اے حبیب تم اس قرابت داری سے خوب واقف ہو جو ہمیں پیغمبر سے حاصل ہے۔ دیکھو حبیب ہماری نصرت میں کوتاہی نہ کرنا، اس کا اجر تمہیں میری ماں فاطمہ روز محشر دے گی۔ بس یہ سننا تھا۔ حبیب رو پڑے، یہ پڑھ کر حبیب رو پڑے۔ زوجہ حبیب نے پوچھا بات کیا ہے؟ یہ کس کا خط ہے؟ کہا فرزند رسول کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا نصرت کے لیے مولا نے کربلا بلایا ہے۔ کہا حبیب پھر تیرا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ حبیب نے کہا میں سوچ رہا تھا اگر چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مومنہ تڑپ گئی، کہا حبیب حبیب فرزند بطول تجھے نصرت کے لیے بلائے اور تجھے میری فکر ہے۔ اے حبیب خدا کی قسم اگر تم نہیں گئے تو میں خود نصرت امام کو جاؤں گی۔ حبیب مسکرائے اور کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے آقا مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں، میں تو صرف تیرا امتحان لے رہا تھا۔ عزادار و حبیب نے سفر کی تیاری کی،
سفر کی تیاری کی، اپنے غلام کو بلایا، حکم دیا کہ گھوڑے لے کر شہر کے باہر فلاں مقام پر جا کر انتظار کرے۔ غلام گھوڑے لے کر وہاں سے نکلا۔ چونکہ ابن زیاد نے ہر جگہ پر پہرے داروں کو بٹھا رکھا تھا، وہاں پر پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی کہ جہاں غلام منتظر تھا، عزاداروں اب جو حبیب وہاں پر پہنچے ہیں تو اپنے کانوں سے سنا کہ غلام گھوڑے کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، اے گھوڑے ابھی تک میرا آقا نہیں آیا، اب اگر نہیں آیا ہے تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر فرزند رسول کی نصرت کو جاؤں گا۔ عزاداروں یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب نے کربلا کا رخ کیا، کہا بھی ابھی انت و امی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، غلام جیسے غلام آپ کی نصرت کی تمنا رکھتے ہوں، آزاد کیوں کر نہ رکھے۔ میں اپنے غلام کے حبیب روانہ ہوئے کوفے سے، جب سرزمین کربلا پر پہنچے ہیں، مولا اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، اے بھیا عباس، بیٹا علی اکبر چلو، میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے، حبیب آ رہا ہے۔ یہاں سے میں اکبر اور عباس کے مولا چلے۔ حبیب جب قریب پہنچے ہیں، گھوڑے سے اتر گئے، مولا نے حبیب کو گلے سے لگا لیا، کہا حبیب دیکھتے ہو مسلمانوں نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ حبیب نے چاروں طرف دیکھا دشمنوں نے مولا کو گھیر لیا تھا، پھر جھک کے خیام کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے لیے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ کہا کیسا زمانہ آ گیا۔ عزاداروں خیمے کے اندر جب شہزادی زینب کو خبر ہوئی ہے میرے ماں جائے کی نصرت کو حبیب پہنچا ہے، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ عزاداروں فضا کو بلایا، کہا اے فضا جا کر میرے طرف سے حبیب کو سلام کہہ دو، میرے طرف سے حبیب کو سلام کہہ دو۔ فضا آئی، کہا حبیب شہزادی نے سلام کہلا بھیجا ہے، بس سننا تھا۔ ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئے، خاک سر پر اڑانے لگے۔ ہائے ایک ایسا زمانہ، کوفے کی شہزادی مجھ جیسے غلام کو سلام کہلا بھیجے۔ ہاں عزاداروں حبیب کربلا آئے، شہزادی کو تسلی ہوئی۔ شب عاشور خیموں کا پہرا لگا رہے تھے، شہزادی کو تسلی رہی، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچے اس وقت شہزادی کے دل پر کیا گزرا ہوگا جب حبیب میدان میں گئے ہوں گے اور گھوڑے سے زمین پر گرے ہوں گے اور اپنے آقا کو مدد کے لیے پکارا ہوگا۔ عزاداروں تاریخ میں ملتا ہے کہ بعد حبیب شہزادی زینب نے بار بار حبیب کو یاد کیا، بار بار حبیب کو یاد کیا۔ حمید ابن مسلم کا بیان ملتا ہے کہ عصر عاشور کے بعد جب تمام خیمے جل چکے اور بچے آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، میں نے دور سے دیکھا ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہے۔ میں نے کیا دیکھا، کبھی یہ خاتون مقتل کی طرف بڑھتی ہے، رکتی ہے اور کچھ کہتی ہے، پھر فرات کی طرف بڑھتی ہے، رکتی ہے اور کچھ کہتی ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا یہ خاتون کون ہے اور کیا کہہ رہی تھی۔ اب جو قریب آیا میں نے پہچانا ثانیہ زہرا تھی، ثانیہ زہرا تھی۔ کبھی مقتل کی طرف دیکھ کر حبیب کو پکار رہی تھی، کبھی فرات کی طرف دیکھ کر اپنے بھیا عباس کو پکار رہی تھی، اے بھیا عباس، اے میرے ماں جائے کے دوست حبیب، خدا کے لیے اب تو آ جاؤ، زینب بہت تھک چکی۔ ماتم حسین التماس دعا۔